أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 253 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 253، تل کا یہ یا وہ دونوں طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور تل کا جو ہے وہ ذالکا کا مؤنث فارم ہے، یعنی فیمیل فارم ہے۔ ذالکا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع کے اندر پارے میں۔ تو ذالکا وہ مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی میل کے لیے آتا ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے آتا ہے۔ تلکا الرسل، رسل رسول کی جمع ہے، یعنی رسولوں کی جماعت۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 252 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں، جو سارے رسول پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، اور آگے بھی ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے، وہ سارے رسول اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر۔ فضلنا، فضل یفضل تفضیل سے ہے، ترجیح دینا، فضیلت دینا، بطور احسان کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا۔ تو اللہ نے بعض رسولوں کو، کچھ رسولوں کو کوئی فضیلت بخشی اور بعض کو کوئی اور فضیلت عطا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کوئی معجزہ دیا اور کسی اور کو کچھ اور۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جو ایک پتھر کے بنے ہوئے پرندے کے اندر اللہ کے اذن سے جان ڈال دیتے تھے، مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، لیکن یہ فضیلت دوسرے رسولوں کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادوگروں کے اوپر غلبہ عطا کیا تھا۔ ان کے پاس ایک ایسی عصا تھی جو کبھی سانپ بن جاتی، کبھی وہ سمندر میں اس کو رکھتے تو وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا، کبھی وہ چٹان پہ اس عصا کو مارتے تو اس میں سے پانی کے چشمے نکل پڑتے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سیدھا کلام کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ یہ فضیلت دوسرے رسولوں کو نہیں بخشی تھی۔ تو سب رسولوں کو الگ الگ فضیلتیں بخشی تھی، ان کی قوم، ان کے حالات، ان کی ضرورتوں کے مطابق۔ فضلنا بعضهم على بعض، ان الفاظ کو ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ، اسی طرح کے الفاظ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں کو رسپانسبل اور کیئر ٹیکر بنایا عورتوں پر۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مردوں کو عورتوں سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یعنی کچھ معاملوں میں مردوں کو زیادہ فضل عطا کیا گیا ہے۔ جیسے جسمانی طاقت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، ایموشنل سٹیبلٹی، ڈیسیژن میکنگ پاور یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی فضیلت ہے عورتوں کے کمپیریشن میں مردوں پر۔ اور اسی طرح سے عورتوں کو صبر زیادہ عطا کیا گیا ہے، ان میں حلم، ان کے اندر رحمت، محبت، یہ سب کچھ، معاف کرنے کی طاقت، یہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اور اسی وجہ سے شادیاں قائم رہتی ہیں، گھریلو زندگی قائم رہتی ہے۔ عورتوں کے صبر کرنے کی وجہ سے بچے عورت کے صبر کا امتحان لیتے رہتے ہیں، رشتہ دار اس کے صبر کا امتحان لیتے رہتے ہیں، لیکن اس میں صبر، برداشت اور حلم زیادہ دیا ہے اللہ نے مردوں کے کمپیریشن میں، تو آج رشتے قائم ہیں۔ عورتوں میں ملٹی ٹاسکنگ کی ایبلٹی ہے جو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح رسولوں میں بھی ہر رسول کو اللہ کے فضل میں سے کوئی یونیک چیز ملی ہے جو باقی رسولوں کو نہیں دیا گیا۔
تو اللہ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی، بعض رسولوں کے درجات بعض رسولوں کے مقابلے بلند بھی کیے ہیں، بعض رسولوں کو امتیازی شان بھی عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پیغمبروں کے فالوورز زیادہ تھے، کچھ کے کم تھے، وحی کے اعتبار سے بھی رسولوں میں فرق تھا۔ اسی طرح سے بعض پیغمبروں کو اولو العزم بھی کہا گیا ہے، اور وہ کون کون سے پیغمبر ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح سے صرف رسولوں میں ہی فرق نہیں ہے، بلکہ فرشتوں میں بھی فرق ہے، فرشتوں میں بھی درجے ہیں، اہل ایمان کے بھی مختلف درجے ہیں، اور صحابہ اکرام میں بھی درجے تھے۔ بعض امتوں کو بعض پر فضیلت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آتا ہے کہ وہ بہترین امت ہے، اللہ نے ہم کو امتاً وسطاً بنایا ہے، اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہ صرف کہ یہ دینی اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق رکھا ہے، پرندوں میں فرق رکھا ہے، فصلوں میں، اناج میں، پھلوں میں فرق رکھا ہے، کسی میں وٹامن ہے، کسی میں منرل ہے، کسی میں آئرن زیادہ ہے، کسی میں کسی بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں تک کہ آخرت میں بھی جنت میں جانے والے لوگوں کے بھی درجے ہوں گے۔ جی ہاں، سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور ستاروں کے بیچ میں فاصلہ ہے، اور اسی طرح سے جہنم کے بھی الگ الگ درجے ہیں۔ لیکن یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم فرق کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاؤں کے درمیان فرق مت کرو، یہ نہ کہو کہ یہ بہتر ہے اور وہ اس سے بہتر ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں، کسی بھی رسول کا انکار نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے رسولوں میں فرق رکھا ہے تو اسی لیے ہم فرق کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کہہ سکتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کا راج ہے، ہمیں اس کا حق نہیں دیا گیا کہ ہم فرق کریں، ہم کہیں کہ یہ رسول اس رسول سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میرے لیے کہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ یونس علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی قوم سے ہار گئے تھے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے ناراض ہو کر، کہ ان کو بہت سمجھائے لیکن یہ تو مانتے نہیں ہیں، چلو چھوڑو۔ تو اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بہتر ہے۔ جی نہیں، یہ کہنے کا حق ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی مت کہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو آپ دیکھیں، ہم کو پتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے باقی نبیوں سے بلند رکھے ہیں، لیکن یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پوائنٹ لیس ہے۔ ایسا کرنے سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ فرق کرنے سے فرقے ہو جاتے ہیں، اور اسلام بلاتا ہے ایک اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، یونٹی کی طرف، کہ ایک ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزات ہمیں نہیں دکھائے جو ہمارے نبی نے ہمیں دکھائے، تو لہٰذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب رسول تھے، اور رسولوں کے درمیان ہمیشہ سے فرق رہا ہے۔ ہر رسول کی فضیلت الگ ہے، ہر رسول کا مقام الگ ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تمہیں بھی پتا ہے کہ تمہارے درمیان جو رسول بھیجے گئے ان میں فرق تھا، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے الگ تھے۔ یعنی یہاں رسولوں کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا کہ مسلمان کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز عیسائی کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے بہترین ہیں، یہود کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نمبر 1 ہے۔
کوئی کہے کہ یہ افضل ہے، کوئی کہے کہ وہ افضل ہے. اوکے، تو پھر چلو آؤ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اس بات پر. سوچئے اگر آپ ڈیبیٹ میں کسی کو ہرا بھی دیں، اگر یہ پروف بھی کر دیں کہ کون بیسٹ ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کون سا بڑا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی کے درجے کسی سے زیادہ رکھے ہیں. مان لیجئے کہ اگر ہم یہ سب کچھ پروف کر بھی لیں تو ہمارا کون سا مہان کام ہو گیا؟ آپ کو پرسنلی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو تو آپ کے اعمال، آپ کے ایمان کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. اپنے اعمال پر فوکس کریں. اب آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں. لیکن اس پر لڑ کر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو پوائنٹ پروف کرنے کے سوا خود کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو تب ہوگا جب آپ اپنے فیوریٹ صحابی کے اعمال سے سیکھیں گے، اپنی زندگی کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آخر میں آپ کو آپ کے اعمال کا اجر ملے گا، کسی اور کی فضیلت کا نہیں. تو ایک ہے تفضیل، اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے، اور دوسرا ہے تفریق، فرق کرنا. یہ ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرق کرنے سے فرقے ہو جاتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من جن سے کلما کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا بعضہم ان کے بعض کو درجات درجات میں. منہم من کلم اللہ، کلمہ یکلم تکلیم سے ہے کلام. کلام کہتے ہیں مختصر بات کو، شاعر کا بھی کلام ہوتا ہے. کلام ایک طرفہ گفتگو کو بھی کہتے ہیں. تو جیسے اس وقت میں آپ سے کلام کر رہی ہوں، آپ نہیں بول رہے، تو یہ بھی کلام ہے. کلام کیا اللہ نے اور رفع بلند کیا. یہاں اللہ نے نام نہیں لیا کس رسول کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان آیتوں کی جو پرائمری آڈینس تھی وہ یہود تھے، اور یہود یہ بخوبی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوہ طور پر کلام کیا کرتے تھے. تو دو رسولوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر. ورفع اور اس سے بلند کیا، رافعین اس کا روٹ ہے، ہی ریزڈ، بعضہم ان میں سے بعض کو درجات درجوں میں، درجات پلورل ہے. آپ دیکھیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو صرف ایک شخص کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں. تو ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا فضیلت بخشی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان سے کلام کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں کہا جا رہا ہے وہ آتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، البیناتی واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے، تائید کی ہم نے، قوت دی ہم نے، اسے سپورٹ کیا ہم نے اس کا. اید یعید تعید سے ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس، روح قدس کے ساتھ. روح قدس کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں لیتے ہیں تو اکثر ان کی ماں مریم سلام علیہا کا نام بھی ساتھ میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کا نام لیا جاتا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے، تو اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو نہ صرف اس بیٹے کی بلکہ اس کے والد کی اور اس کے خاندان کی تعریف بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن کسی رسول کا نام اس کے والد کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے قرآن مجید میں. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یعقوب ابن اسحاق، یا یہ نہیں کہا جاتا کہ اسحاق ابن ابراہیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے والد کے ساتھ نہیں لیا جاتا، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ماں کا نام لیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے مریم سلام علیہا کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیا ہے، اور اکثر قرآن میں یہ ہوتا ہے ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عورت پاک دامن، ہر وقت مسجد میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والی پاکیزہ بی بی تھی. اور جب یہ ایک بچے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹی تو ان پر بدکاری کا الزام لگایا گیا.
امیجن کریں کسی پاک دامن عورت پر اگر بدکاری کا الزام لگایا جائے تو اسے کتنی تکلیف پہنچے گی، کتنی اذیت کا سبب ہوگا یہ۔ تو ان کی ڈگنیٹی، ان کی عزت، ان کی خودداری، ان کے احترام کو قائم کیا ہے اس کے ذریعے اللہ نے، اور اس کے ذریعے ہر پاک دامن عورت کا احترام کیا گیا، جس پر الزام لگایا گیا ہے یا جس کو بے عزت کیا گیا ہے دنیا میں۔ ہر پاکیزہ عورت آج تک جو بھی گزری ہے اول سے لے کے آخر تک، اس کے ذریعے اللہ نے اس کے درجات بلند کیے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ان کے کوئی والد نہیں تھے، ان کی ماں کے نام سے انہیں خطاب کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ وہ ایک انسان کی اولاد تھے، اللہ کی نہیں۔ البیناتی، بینات کا مطلب ہوتا ہے روشن نشانیاں، بینات بینتن کی جمع ہے، معجزات آیات کے لیے آتا ہے۔ کیا معجزات دیے تھے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہوئے وہ پنگوڑے میں بولے تھے، انہوں نے پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر معجزات تھے جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، کہ وہ پتھر کی چڑیا میں بھی جان پھونک دیتے تھے۔ تو یہ بینات ہے، واضح نشانیاں ہیں، معجزات ہیں جس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی ڈیوائن پاور ہے۔ اسی لیے انہیں بینات کہا گیا کہ یہ بالکل واضح ہے، کلیئر پروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ان کے اندر معجزات دیے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدنا تائید کی ہم نے، قوت دی ہم نے، مدد کی ہم نے، سپورٹ کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا بروح القدس، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 87 میں بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اب تک جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، اس کے علاوہ کچھ رسولوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام، بعض کے درجات بعض سے بلند کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تائید کی روح القدس کے ساتھ اور بینات عطا کیے، روشن نشانی عطا کی۔ تو یہ سارے ہی رسول تھے، لیکن ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، قتل کرنے لگے ایک دوسرے کا۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مقتتل، نہ وہ باہم لڑتے، اقتتل یقتتل اقتتال، کسی کو قتل کرنے کا اہتمام کرنا، الذین، وہ جو من بعدہم، ان کے بعد تھے، وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں۔ تو بینات آ جانے کے بعد، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی، لوگوں کے پاس کلیئر پروفز آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ جان لینے کے باوجود کہ یہ سبھی اللہ کے رسول ہیں، توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ان میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا دنیا میں، لیکن اللہ نے انسان کو اس کی مرضی کرنے کی اجازت دی ہے، جس کو ہم فری ول کہتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، ڈیسیژن لینے کی پاور دی ہے، خود فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا حکم ایز اٹ از ماننے کے لیے تو فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، جیسا ان سے کہا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ سیکھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے، اور کچھ اگر انہیں سمجھ نہ آئے تو وہ اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں، وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں، جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا ہے پیچھے، اور وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے اللہ سے سفارش بھی کریں گے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کوئی فری ول نہیں دی گئی ہے، انہیں ڈیسیژن لینے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے خود سے۔
ہم اور آپ اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے اس دنیا میں ہمارے لیے روبوٹس ہیں، جو ہم ان سے کہتے ہیں، جو کمانڈ دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. وہ سمجھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، ان کو نالج بھی ہے. اور کبھی ہم ان سے کوئی رائے مانگے تو ہمیں رائے بھی دیتے ہیں. اگر ہم ان سے وہ کوئی سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو انہیں کمانڈ دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے. سوچنے سمجھنے جاننے کے باوجود بھی جو کہا جاتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. لیکن انسان الگ ہے. اللہ نے اسے امتحان کے لیے بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی آزادی دی ہے اور ایک اچھا دی ہے اور کہا ہے کہ کرو جو کرنا ہے. لیکن پھر تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. تو اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر اللہ کو ایسی مخلوق چاہیے کہ جو اس کی ہر بات مانے، تو پھر انسان کو بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فرشتے تو آلریڈی موجود تھے. تو اب جب آزادی دے دی گئی ہے تو انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور وہ بدی کے کام بھی کرتا ہے، وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے. انسان زندگی بچاتا بھی ہے لوگوں کی، اور لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے. تو اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ قتل کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ کیوں نہیں روکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اسی وقت آسمان سے انسانوں پر عذاب بھیجے، اور بے شک ہر کوئی رک جائے گا گناہ کرنے سے، اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے گا انسان. جو اللہ کہے گا اس کی ہر بات کو مانے گا. اگر انسان کو اس کی غلطی کی سزا فوراً دے دی جائے، یا مان لیجئے کہ اللہ کا نظام اس طرح سے ہو کہ نماز جو انسان پڑھے گا اسی کو اگلے وقت کا کھانا ملے گا، تو سوچیں، کیا کوئی انسان کبھی نماز چھوڑے گا؟ کیا کبھی کوئی اللہ کی عبادت سے غافل ہوگا؟ اگر اللہ کہے کہ پانی، ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ہی ملے گی، تو کوئی شخص عبادت کو نہیں بھولے گا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ کو زبردستی اپنی مرضی منوانی ہی تھی تو پھر فری ول کیوں دی؟ یہ تو ظلم ہے کہ پہلے آپ کو فری ول دی جائے کہ کرو جو کرنا ہے، اور پھر زبردستی وہ باتیں منوائی جائے جو اللہ چاہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو مجبور کر کے کرائی جائے. اگر انسان مجبوراً کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہوگا؟ اللہ جبر سے اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا. اگر اللہ گناہ سے روک دے تو پھر فری ول کا کیا مطلب؟ اللہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی عبادت کون کرتا ہے، کون اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اور کون اس کے ہر حکم کو مانتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بن دیکھے اس کی عبادت کرو. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ایک سوال ہمارے دل میں ابھی بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان مظلوموں کا کیا جن پر ظلم ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہر انسان کے اعمال کی جزا اور سزا اسے ضرور دے گا، چاہے دنیا میں دے، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں دے، چاہے صرف آخرت میں دے، چاہے قبر میں دے، لیکن سزا اور جزا اور سزا دونوں ضرور ملے گی. تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، اور مظلوم کو، معصوم بچوں کو جو مارے جاتے ہیں دنگوں میں، فساد میں، ان کو انصاف ضرور ملے گا. اور جو نقصان ان کا اس دنیا کی زندگی میں ہوا تو اس کی بھرپائی جنت میں ہو جائے گی. دنیا سے کئی زیادہ خوشیاں، ان لمیٹڈ، سب کچھ ان لمیٹڈ ہے جنت میں جو انہیں ملے گا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے. اللہ کے پورے اختیار میں ہے، پورے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن، اور لیکن، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے کوئی ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من کفرا، جس نے کفر کیا. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلف یختلف، اختلاف. اختلاف اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، رسولوں کا انکار کرنا، ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں پہ کفر سے مانا ہے ایک دوسرے کا قتل کرنا. خاص کر کے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے، اور یہاں کہا گیا کہ لیکن وہ اختلاف کر رہے ہیں. پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا ہے، اور کوئی ہے جس نے کفر کیا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خطبۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس کے بارے میں سختی کے ساتھ کہا کہ میرے تمہارے بیچ سے چلے جانے کے بعد کفر جیسے عمل نہ کرنا، یعنی آپس میں تلوار اٹھا کر ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا یہود نے ایک دوسرے کی جان لی ہے، ایک دوسرے سے لڑے ہیں؟ جی ہاں، ضرور۔ ہم پیچھے خود قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا عیسائیوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کی جانیں لی ہے، ایک دوسرے سے لڑے ہیں؟ جی ہاں۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں قتل کرنے کی نیت سے، تو مقتول اور قاتل دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی کا قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ایک شخص اپنے ساتھی کے قتل کے ارادے سے اگر تلوار چلاتا ہے تو وہ اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا کہ ایک قاتل۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اور کوئی ہے جس نے کفر کیا، یعنی کوئی شخص جس کے پاس رسول آئے، بینات آئی، اس نے حق کو جان لیا اور اس کے بعد اس نے کفر کیا۔ اور کفر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک دوسرے کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے بھی یہی کیا۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا قتل کرنے کی کوشش کی یا قتل کیا یا قتل کرنا چاہا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا قتل کرنا چاہا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور کچھ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہاں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَقْتَتَلُوا، نہیں وہ باہم لڑتے، وَلَكِنَّ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعلُ، کرتا ہے، ما، جو یرید، وہ چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے کو ماریں، نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ناشکری کریں۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، اگر وہ چاہے تو کوئی ایک دوسرے سے نہ لڑے۔ اور اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو پیچھے سمجھا چکی ہوں۔ آپ دیکھیں اتنے سارے رسول آئے اللہ کا پیغام لے کے، لوگوں کو ایک کرنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے نہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جان سے مار دینا بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں، ایک انسان ہے جو دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اسے ناپسند کر سکتا ہے، اسے وہ برا بھلا کہہ سکتا ہے، وہ اسے گالی دے سکتا ہے یا وہ اس کا نقصان کرنے تک کا سوچ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی کی جان لینے تک کا سوچ لے تو آپ سوچیں کہ اس کی نفرت کی انتہا کتنی زیادہ ہوگی کہ وہ کسی کی جان لینے تک کے لیے تیار ہے۔ اختلاف، لوگوں میں اختلاف، ڈس ایگریمنٹس، یہ ایک نارمل بات ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے، اس کے حالات الگ ہے، تو اختلاف تو ہوگا۔ ماں اور بیٹی ایک طرح سے نہیں سوچتے، ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کی طرح نہیں سوچتے، سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں کچھ باتوں میں، نیشنز ڈس ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مسجدوں کے امام ایک دوسرے سے الگ سوچ ہے، دینی رہنما ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی، ایک دوسرے سے فرق تھا ان میں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ بات
हर बात वो एक दूसरे की मान लें, ये ज़रूरी नहीं था। लेकिन एक शख्स दूसरे शख्स के साथ अगर इख्तिलाफ में हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से एक सही है और एक गलत है, एक बुरा है और एक अच्छा है। लेकिन एक तरीका होता है जिस पर आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, आप मना सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। यहां तक इख्तिलाफ कोई गलत बात नहीं है। इख्तिलाफ अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, ये तो होगा ही। लेकिन इख्तिलाफ की वजह से कुछ लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, ये गलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरे लफ्ज़ों में, एक मुसलमान किसी का खून नहीं कर सकता। आप देखें, इख्तिलाफ को इतना तूल देते हैं लोग कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह देता है, एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह देता है, एक फिरका दूसरे की जान लेने के लिए तैयार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये शख्स काफिर है या ये फिरका काफिर है, और खुद अपनी मर्जी से किसी को काफिर डिक्लेयर कर दिया, और कहते हैं कि अल्लाह पसंद नहीं करता काफिरों को, तो हम भी उसे पसंद नहीं करते। और क्योंकि अल्लाह पसंद नहीं करता काफिर को, तो अगर हम उसकी जान भी ले लें तो कोई गुनाह नहीं होगा। जी नहीं, वो अल्लाह है और ये उसकी मखलूक है, और वो चाहे जिसे पसंद करे, चाहे जिसे नापसंद करे, चाहे जिसे सजा दे, ये उसकी मर्जी है, उसका इख्तियार है। ये इख्तियार उसने तुम्हें नहीं दिया है कि तुम फैसले करने लगो कि कौन काफिर है, कौन ईमान वाला है, और तुम जजा सजा के डिसीजंस लेने लगो। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह निसा आयत नंबर 94 में फरमाते हैं कि और जो तुम्हें सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। यानी एक शख्स जो बस तुम्हारी तरफ सलाम भेजे, तो उसके लिए तुम ये नहीं कह सकते कि वो काफिर है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सलाम की बात हो रही है। अल्लाह ने सख्त तनबीह से फरमाया है कि सिर्फ गुमान की बुनियाद पर किसी को काफिर बनाना कत्ल करने के बराबर हराम है। तो कोई भी दो शख्स जो मुसलमान हैं, दो अलग अलग फिरकों से हैं, वो दोनों शख्स दीन में इख्तिलाफ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे का मद्देनजर समझ सकते हैं, एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को काफिर नहीं कह सकते, कत्ल नहीं कर सकते। इख्तिलाफ होने के बावजूद भी वो भी मोमिन है। आप देखें, नजरान के कुछ क्रिश्चियंस लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आए, और वो लोग मस्जिद नबवी में ठहरे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम और रहमत के साथ उन्हें होस्ट किया और दीन का पैगाम हिकमत से पेश किया। उन लोगों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो उनके अकीदे थे वो बयान किए, और उन्होंने वहां रहकर, मस्जिद नबवी में रहकर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की, ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश की। आप देखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है मस्जिद नबवी। आप देखें, अल्लाह सुब्हान तआला सूरह मरियम आयत नंबर 90 में फरमाते हैं कि उन्होंने बहुत भारी बात की है कि अल्लाह की कोई औलाद है, करीब है कि आसमान फट जाए। यानी ये कहना कि अल्लाह की कोई औलाद है, इतनी बड़ी बात है अल्लाह के नजदीक कि अल्लाह इससे इतना नाराज होता है कि करीब है कि आसमान फट जाए। और इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब क्रिश्चियंस आए, तो वो मस्जिद नबवी में ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत कर रहे हैं। और सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अखलाकी, कोई गलत रवैया नहीं किया उनके साथ, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ इतनी रहमत और नरमी की। क्यों? ऐसा क्यों किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि अकीदे का इख्तिलाफ बहुत सीरियस है, लेकिन इंसानों के साथ रवैया रहमत का ही होना चाहिए। तो यहां से हमें एक बहुत बड़ा इस्लाम का उसूल समझ में आता है कि इख्तिलाफ हो सकता है, अकीदे पर सख्त इनकार हो सकता है, दावत भी दी जा सकती है, एक दूसरे को अपने मजहब की तरफ दावत दी जा सकती है, तनकीद भी की जा सकती है, मगर जुल्म, कत्ल, जबरदस्ती बिल्कुल जायज नहीं है। इस वाकये से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है कि इख्तिलाफ के बावजूद भी इज्जत, गलत अकीदे के बावजूद भी अखलाक,
نا اتفاقی کے باوجود بھی امن، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ اس بات کو جھٹلا رہے تھے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیکھا کہ اسلام میں اختلاف منع نہیں ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر نفرت، ظلم اور قتل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط عقیدے والوں کے ساتھ بھی رحمت اور عزت کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی نہیں لڑتے آپس میں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے وہ تم کو طاقت دیتا ہے، کوئی اسکل دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے کہ تم اچھا کرتے ہو یا برا۔ اور اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کا حق ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 251 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ، تو کیا کہا جا رہا تھا اس آیت میں کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو کیا ہوتا؟ تو زمین میں بہت زیادہ فساد پھیل جاتا۔ تو اللہ کو بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تو چلیں ایک بار پوری اس آیت کو ایک ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاک روح جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.